جیسے ہی فواد نے فون کا اسپیکر آن کیا، اس نے زید کی آواز سنی۔ کہنے لگا صوفی، صوفی کیا بات ہے؟ بات کیوں نہیں کر رہی؟ صوفیہ کا تو جیسے سانس سینے میں اٹک گیا۔ فواد کہنے لگا اچھا، تو تم نے لڑکوں سے یاریاں پال رکھی ہیں، یہ وہی ہے جو تمہیں سامنے چھت سے دیکھ رہا تھا؟ میں نہیں میں سر ہلانے لگی۔ فواد نے فون وہیں بیڈ پہ پھینک دیا۔ فون آن تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرے بال پکڑ کے کہنے لگا کمینی، حرام خور، بد چلن عورت، غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے، بتا کون ہے یہ؟ کتنے یار پال رکھے ہیں تم نے؟ زید فون کے اندر سے ساری باتیں سن رہا تھا، ساتھ میں صوفیہ کے چیخنے کی آوازیں بھی سن رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی فواد میں بری نہیں ہوں، یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، صرف مجھ سے خیریت پوچھ رہا تھا، مجھ سے چھوٹا ہے۔ لیکن فواد پر تو نہ جانے کون سا بھوت سوار ہوا تھا۔ اس نے مجھے بہت مارا۔ میرے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر زید طیش میں آ گیا، بار بار کہہ رہا تھا کہ مت مارو صوفیہ کو، خدا کے لیے اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ لیکن اس کے فون کی آواز میرے چلانے اور سسکیوں میں دب چکی تھی۔ پھر فواد نے میرا فون اٹھایا اور دیوار پہ کھینچ کے مار کے توڑ دیا۔ کہنے لگا اب میں دیکھتا ہوں تم کیسے غیر مردوں سے باتیں کرتی ہو۔ میرے چہرے پر نیل کے نشان پڑ چکے تھے، آنکھ کے قریب گہرا نیل کا نشان تھا۔ اللہ نے بس میری آنکھ بچائی تھی۔ زید کی یہ حالت تھی کہ اس سے یہ سب برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ منی جو کہ وہ آن لائن سے کماتا تھا وہ ساری نکالی اور لاہور پہنچ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری خاطر لاہور بھی آ سکتا ہے۔ میرے گھر کا پتہ اس نے میری والدہ سے پوچھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، خالہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے زید کو دیکھ کر وہ پہچان نہیں پائی کیونکہ پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگی کون ہو تم؟ کہنے لگا مجھے صوفیہ سے ملنا ہے۔ اتفاق تھا کہ اس وقت فواد بھی گھر پر تھا، ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ صوفیہ کا نام ایک اجنبی کی زبان سے سن کر فوراً سے باہر آ گیا۔ کہنے لگا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا پیچھے ہٹو، مجھے صوفیہ سے ملنا ہے۔ تم نے مارا ہے نا اسے، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ زید نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فواد کہنے لگا اچھا، تو تم نے یار پال رکھے تھے اس کمزات عورت نے۔ زید کی آواز سن کر میں جو اپنے کمرے میں بے حال پڑی تھی فوراً سے اٹھ کر باہر آئی۔ جیسے ہی زید پر نظر پڑی میں بری طرح سے گھبرا گئی کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑا ہوا تھا۔ میرے بگڑے چہرے کو دیکھ کر زید کا تو بس نہیں چلا، اس نے فواد کو مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی صوفیہ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم نے مارا تو مارا کیسے؟ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم میری صوفی پر ہاتھ اٹھاؤ۔ تم نے کیسے ہاتھ اٹھایا؟ زید اتنے غصے میں تھا، اس نے فواد کو زمین پہ لٹایا اور اس کے پیٹ پہ بیٹھ کے اس کے منہ پہ گھونسے مارنے لگا۔ بڑی مشکل سے میں اس تک پہنچی کیونکہ فواد نے جس قدر مجھے مارا تھا میں چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں ان دونوں کے پاس پہنچی اور زید کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ وہ یہ دیکھ کر متحیر ہوا تھا۔ میں کہنے لگی تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کو مارنے والے؟ اٹھو یہاں سے زید۔ وہ میری بات سن کے حیران ہوا۔ وہ میری خاطر اتنی دور سے یہاں آیا تھا اور میری خاطر اس شخص کو مار رہا تھا جس نے میری شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا، اور میں اسی کی طرفداری کر رہی تھی کیونکہ یہ میری مجبوری تھی۔ میں کہنے لگی زید کھڑے ہو میرے شوہر کے پیٹ سے۔ وہ کھڑا ہو گیا، میرے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس وقت فواد کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ مار کھا کر اس میں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اس کی ماں فواد کو سنبھالنے لگی، زید کو گالیاں دینے لگی۔ کمبخت نے میرے بیٹے کو مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ فواد کا زخمی چہرہ دیکھ کر میں نے ایک زوردار تھپڑ زید کے منہ پہ مارا تھا۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں کہنے لگی تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ کہنے لگا صوفی، آپ مجھ سے کہہ رہی تھیں، آپ نے دیکھا نہیں اس نے آپ کا کیا حشر کیا ہے؟ میں کہنے لگی میرا شوہر ہے، جو مرضی چاہے کرے، مجھے جان سے مار ڈالے، جو چاہے میرے ساتھ کرے، تم کون ہو؟ ہم میاں بیوی کے معاملات میں آنے والے۔ میری غلطی تھی کہ میں نے تم سے بات کی، تمہیں اپنا بھائی سمجھ کر تم سے اپنا دکھ شیئر کیا،
لیکن مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس نے مجھے مارا ہے تو ٹھیک مارا، میری غلطی تھی۔ نکلو یہاں سے باہر، اور آئندہ نہ تو مجھے فون کرنے کی کوشش کرنا اور نہ میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت کرنا۔ سمجھو مر گئی صوفی تمہارے لیے، اور تم مر گئے میرے لیے زید۔ تم آئندہ کبھی بھی یہاں نہیں آؤ گے۔ وہ مجھے آبدیدہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے گھر سے نکالنے لگی۔ میں نے اسے دھکے مار مار کر گھر سے نکالا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فواد باہر مجھے اور زید کو مغلیات بک رہا تھا۔ کہہ رہا تھا میرے سامنے ستی ساوتری بن رہی ہے، بدچلن عورت، بد کردار، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ پتہ نہیں اس نے کتنے یار پال رکھے ہیں، میں اس کا وہ حال کروں گا اپنی شکل کو پہچان نہیں پائے گی۔ فواد شکی مزاج اور ذہنی مریض قسم کا شخص تھا۔ جیسے ہی اس کے زخم ٹھیک ہوئے وہ مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھانے لگا۔ اب میں چپ چاپ مار کھا لیتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی۔ سوچ چکی تھی کہ ایسے ہی مر جاؤں گی، لیکن اپنے ماں باپ کو اپنی تکلیف بتا کر انہیں پریشان نہیں کروں گی۔ فون ویسے بھی ٹوٹ چکا تھا، اس لیے ماں باپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں نے باہر صحن میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، بس گھر کے کام کرتی اور اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیتی۔ لیکن پھر بھی وہ ہر وقت مجھے تانے دیتا رہتا، بد چلن، بد کردار کہتا رہتا۔ میں نے اللہ کے ساتھ لو لگا لی تھی۔ گھر کے کام کرتی، جائے نماز پر بیٹھی اللہ کی عبادت کرتی رہتی کہ شاید کبھی فواد کا دل صاف ہو سکے۔ ایک بار میں سو رہی تھی جب خالہ کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اٹھ کر باہر آئی۔ خالہ کہنے لگیں تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، تمہارے والدین دونوں گھر کے اندر تھے، اس لیے دونوں کو آگ لگ گئی ہے۔ یہ سن کر میں تو پاگل سی ہو گئی۔ فواد اور خالہ کے ساتھ جب گھر گئی تو گھر کے ساتھ ساتھ میرے والدین بھی پوری طرح سے جل کر مر چکے تھے۔ اس وقت میں دیوانوں کی طرح روئی تھی، لیکن ایک بار فواد کے منہ سے تسلی کا ایک جملہ نہیں نکلا۔ زید کی والدہ، بہن، بھائی سب آئے تھے، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ سب مجھ سے افسوس کرنے لگے۔ سلنڈر پھٹ جانے کی وجہ سے آگ لگی تھی، جو کہ اتنی بڑھ گئی کہ راتوں رات میرے ماں باپ کو بھی نگل گئی۔ میرا آخری سہارا بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایسے وقت میں فواد نے تسلی کا ایک جملہ نہیں بولا۔ اس کی اکڑ تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اس وقت 2 دن میں فواد نے میرا گھر بیچا تھا، جب میں اپنے ہی ہوش میں نہ تھی۔ جو پیسے آئے وہ پیسے فواد نے اپنے پاس رکھے اور مجھے واپس لاہور لے گیا۔ کہنے لگا اچھا ہوا کراچی سے تمہاری جان چھٹی، اب تمہیں بار بار اپنے عاشق سے ملنے کراچی نہیں جانا پڑے گا۔ میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں میرا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، میرا تو اب کوئی بھی نہیں بچا، میرے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، اس لیے خدا کے لیے اپنے تانے تشنے بند کر دو۔ میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میرے سامنے نا زبان مت چلایا کرو، زبان چلاؤ گی تو میرا ہاتھ چلے گا، پھر تم رو گی۔ میں نے کہا میرے گھر بیچنے کے جو پیسے تم نے اپنے پاس رکھے ہیں مجھے وہ واپس دے دو، میں چاہتی ہوں ان پیسوں سے کوئی چیز خرید لوں۔ کہنے لگا کون سے تمہارے پیسے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، اس لیے تمہاری ہر چیز پر صرف میرا حق ہے۔ میں نے اس کا مطالبہ بھی چھوڑ دیا، اپنا دل بالکل ختم کر چکی تھی۔ میں نے دیکھا فواد رات کو دیر سے آنے لگا، شراب پیتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا تو میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ خالہ کو تو کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ ایک بار جب وہ گھر آیا تو گلاب کے پھول اس نے پکڑ رکھے تھے، گانا گنگنا رہا تھا۔ میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کوٹھے سے آیا ہوں۔ میرا گھر بیچ کر وہ نوکری بھی چھوڑ بیٹھا تھا اور دن رات پیسے اڑا رہا تھا۔ میں جب بھی سوال کرتی آگے سے مجھے مار کر میرا منہ بند کروا دیتا۔ ایک بار تو میں جائے نماز پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ ایک رات وہ اپنے ساتھ ایک عورت کو لے آیا، مجھے کہنے لگا کمرہ خالی کرو۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا جو کوئی بھی ہے نکلو کمرے سے باہر۔
وہ مجھ سے جھگڑنے لگا۔ جھگڑا اس قدر بڑھا کہ خالہ اٹھ کر آ گئی۔ جب ایک غیر لڑکی کو اس کے ساتھ دیکھا تو وہ بھی پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ میری دوسری بیوی ہے، میں نے ایک کوٹھے والی سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے، خالہ کے بھی ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگی تم کیسے کسی کوٹھے والی عورت سے نکاح کر سکتے ہو؟ میں نے بھی فواد کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا، کہنے لگا نکلو باہر میرے کمرے سے، اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ خالہ بھی بہت رو رہی تھی۔ یہ سب ان کا ہی کیا دھرا تھا۔ فواد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی ہر خواہش ہر بات مان کر اسے بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اگلے روز میں نے بیگ میں اپنے سارے کپڑے، اپنا سارا زیور رکھا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ یہاں لاہور میں میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں واپس کراچی آ گئی، وہی پرانا محلہ، سیدھا زید کے گھر گئی۔ پتہ نہیں کیوں آئی تھی، رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے گھر میں کافی شور شرابہ تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اس کی بڑی بہن نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر پہچان ہی نہیں پائی۔ کہنے لگی تم صوفیہ ہو نا؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری تو رنگت بالکل پیلی پڑ چکی ہے۔ دیکھا تو اندر شاید کوئی فنکشن ہو رہا تھا۔ میں نے کہا چند روز کی پناہ مل سکتی ہے مجھے یہاں پر۔ کہنے لگی اندر آؤ۔ میں اندر گئی تو سامنے بہت سے مہمان تھے، جن میں زید بھی شامل تھا۔ سامنے رکھی ایک سجی سجائی کرسی پر بیٹھا تھا۔ دوسری کرسی پر ایک بہت ہی پیاری سی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ زید کی جانب بڑھا ہوا تھا، شاید وہ اسے انگوٹھی پہنانے لگا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سب بہن بھائی والدہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئے۔ وہ بھی میرے پاس آیا، لیکن چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اس کی والدہ نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگی بیٹے کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہارا رنگ اتنا زرد کیوں پڑ گیا؟ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا فواد نے مجھے طلاق دے دی ہے، میرا گھر، مجھے گھر سے نکال دیا، میرا گھر بھی بیچ کے سارے پیسے کھا گیا ہے۔ مجھے بس چند دن یہاں رہنے دے، پھر میں اپنا کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گی۔ زید کی والدہ کہنے لگی کیوں نہیں بیٹا، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ تمہاری والدہ کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے، بہت اچھی خاتون تھی۔ میں نے کہا میری وجہ سے شاید آپ کا کوئی فنکشن خراب ہو گیا۔ میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کی خوشیوں میں شامل ہو سکوں۔ مجھے کمرہ مل سکتا ہے؟ میں بہت تھک چکی ہوں، بہت لمبا سفر کر کے آئی ہوں۔ میرے چہرے پر اب بھی فواد کی مار کے نیل کے نشان موجود تھے۔ آنٹی نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی آج زید کی منگنی ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگی اچھی نوکری مل گئی تھی اس کو، ابھی بھی مان نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی بھتیجی پسند ہے۔ پھر کہنے لگا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ اگر میں تھکی ہوئی نہ ہوتی تو ضرور شامل ہوتی۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، تم آرام کرو، میں تمہیں کچھ کھانے کو لا کے دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ نہ تو میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، نہ میرے پاس اپنا کچھ بچا تھا سوائے زیور کے، اور زیور بھی اتنا نہیں تھا جس سے میں اپنا کوئی چھوٹا سا مکان خرید سکتی۔ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں جب بھی سوچتی تو آنسو بہنے لگتے تھے۔ اگر ابا کا گھر ہوتا تو اسے ٹھیک کروا کے کرائے پہ دے دیتی، چھوٹا سا ایک کمرہ اوپر بنا کے خود رہتی۔ زندگی تو گزرنی تھی جیسے تیسے گزر جاتی، لیکن میں بے آسرا ہو چکی تھی۔ رات کافی شور شرابہ ہوتا رہا، لیکن میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے سو گئی۔ صبح جب میں اٹھ کر باہر آئی تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ زید آفس جا چکا تھا۔ میں اس کی بھابھی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی بہن بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی جو کچھ فواد نے تمہارے ساتھ کیا ہمیں اس کا بہت افسوس ہے۔ تمہاری والدہ کو سوچ سمجھ کر رشتہ کرنا چاہیے تھا، تم ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی والدہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
کہنے لگی تمہاری شادی کے بعد جب تمہاری والدہ سے بات نہیں ہوتی تھی تو وہ بہت فکر مند رہتی تھی، کہتی تھی مجھے لگتا ہے جیسے میری بیٹی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا انہیں کیا بتاتی، کیا تکلیف دیتی، اس لیے سوچا تھا کہ جب تک سہا جا رہا ہے سہ لوں گی۔ اس نے تو مجھے طلاق دے دی، میرا گھر تک بیچ دیا۔ اگر میرے پاس میرے باپ کا گھر ہوتا تو کم از کم میرے سر پہ چھت تو ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ زید کی والدہ نے میرے آنسو صاف کیے، کہنے لگی تم پریشان نہ ہو، بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ہمارے تمہارے گھر والوں کے ساتھ، یہ مت سمجھو کہ تم اکیلی ہو، یہ گھر بھی تمہارا ہی ہے۔ کہنے لگی تمہاری کچھ امانت ہے میرے پاس، تمہاری اماں کو تمہاری فکر تھی، انہیں شک تھا کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہتا، اس لیے وہ کہنے لگیں کہ انہوں نے کچھ زمینیں خرید کے رکھی تھیں جن کی فی الحال تو کوئی بھی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر 2-3 سال بعد دیکھا جائے تو ان کی قیمت کافی بڑھ جائے گی۔ جب تمہارے گھر کو آگ لگی ہم نے آگ بجھانے کی بہت کوشش کی، زید گھر کے اندر گیا تھا، بہت کوشش کی تھی کہ تمہارے والدین کی جان بچ سکے، لیکن نہیں بچا پایا۔ آگ بجھانے کے بعد تم لوگوں کو اطلاع دینے کے بعد میں نے احتیاطاً اس پلاٹ کے سارے کاغذات اپنے پاس رکھ لیے تھے جو تمہاری والدہ نے خریدے تھے، تمہارے لیے رکھے تھے، لیکن ابھی ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، بیچو گی تو تمہیں زیادہ پیسے نہیں ملیں گے، ہاں اگر 2 سال صبر کر لو تو ان کی اتنی قیمت ہو جائے گی کہ تم اپنے لیے کوئی گھر خرید سکو۔ میں تو یہ سن کے حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی تمہارے ابا کی دکان بھی موجود ہے، اس کا کرایہ بھی آتا ہے، تمہارے شوہر کا دکان پر دھیان نہیں گیا، میں تمہیں دے دیا کروں گی جب تک تم یہاں رہ سکتی ہو، بلکہ ہماری بیٹی بن کے یہیں رہو، سمجھو یہ تمہارا میکہ ہے۔ میں نے کہا میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ انہوں نے وہ سارے کاغذات مجھے لا کر دے دیے۔ ابا کی دکان کا کرایہ اتنا آتا تھا کہ میرا گزر بسر اچھا ہو سکتا تھا۔ ان کی چھت کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنا پرانا کاٹھ کا بار رکھا تھا۔ میں نے کہا آنٹی آپ میرے لیے اوپر کا کمرہ سیٹ کروا دیں، ایک چھوٹا سا کچن اوپر بنوا دیں، میں وہاں رہ لیا کروں گی اور زیادہ کمفرٹیبل رہ سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگی نیچے کیا مسئلہ ہے، ہمارا گھر اچھا خاصا بڑا ہے اور یہ ویسے بھی گیسٹ روم ہے، تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ میں نے کہا پھر بھی آپ اوپر کی سیٹنگ کروا دیں۔ انہوں نے 3-4 دنوں میں ہی اوپر کا کمرہ سیٹ کروا دیا، کچھ سامان بھی رکھوا دیا، بس میں زید کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بہت باتیں سنائی تھیں، اب کس منہ سے اس سے بات کرتی یا کیسے نظریں ملاتی۔ 3-4 دن تو میں کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، کھانا بھی اسی کمرے میں کھاتی تھی۔ میرے کمرے میں سب آتے تھے سوائے زید کے۔ 3-4 دن بعد میں اوپر شفٹ ہو گئی، ایک چھوٹا سا کچن بھی بنا لیا، دکان کے جو پیسے آتے تھے ان سے تھوڑا بہت راشن ڈال لیا، وہاں سے مجھے اپنے گھر کی چھت نظر آتی تھی۔ وہ گھر جس نے بھی خریدا تھا ابھی تک رہائش نہیں کی تھی، یوں ہی خالی تھا۔ اپنی چھت کو دیکھا تو وہاں پر ابھی بھی کوئلے سے میرا اور زید کا نام لکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ میری ادھوری پینٹنگ بھی ویسے کی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ میں شام کو چائے بنا کر چھت پر ہی آ گئی، اپنی چھت دیکھنے لگی۔ زندگی کتنی بدل گئی تھی، مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چھت پہ آ رہا ہے۔ سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سن کر میرے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ فوراً سے چائے کے گھونٹ تیزی سے بھرنے شروع کیے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن تب تک وہ اوپر آ چکا تھا، مجھے دیکھ بھی چکا تھا۔ کمرے کے برابر میں ہی چھوٹا سا کچن تھا، میں فوراً سے کچن میں چلی گئی، برتن دھونے لگی۔ میں اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں مصروف ہوں، لیکن وہ کچن کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ 2.5 سال گزر گئے تھے۔ کہنے لگا ابھی تک ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے کہا نہیں، میں بھلا تم سے کیوں ناراض ہوں گی، بس کام میں مصروف تھی۔ میں نے چائے کا کپ دھو کر ایک طرف رکھ دیا۔ کہنے لگا صاف صاف کہے نا، مجھ سے بات نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہیں مبارکباد دینا چاہتی تھی، تمہاری منگیتر ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ میں نے ایک نظر دیکھا تھا اسے، میں نے کہا خدا ہمیشہ
تمہیں خوش رکھے زید۔ کہنے لگا امی کی پسند ہے، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا چھوڑیں اس بات کو، اگر کام ختم ہو گیا تو آپ کچھ دیر چھت پہ آ کے بیٹھیں گی میرے ساتھ؟ میں نے کہا تم ابھی آفس سے آئے ہو، شاید تھک گئے ہوگے، جا کے کھانا کھاؤ، فریش ہو جاؤ۔ کہنے لگا آپ نے نیچے رہنے سے کیوں انکار کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایسے زیادہ کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، یہاں میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا کیا پکایا ہے؟ میں نے کہا چکن بنایا ہے۔ کہنے لگا 2 روٹی بنا دے، میں ہاتھ منہ دھو کے آتا ہوں۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ اس نے میری باتوں کا کوئی اثر لیا۔ میں نے اس کے لیے روٹی بنا دی، تب تک وہ میرے ہی کمرے کے واش روم میں ہاتھ منہ دھو کر آ چکا تھا۔ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا چائے بنا دے۔ میں نے چائے بھی بنا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میں روز چھت پہ آتا تھا اور آپ کی چھت پہ بھی روز جاتا تھا۔ آج تک کی گزاری ساری یادیں ویسی کی ویسی چھت پہ موجود ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا پرانا وقت بہت اچھا تھا لیکن گزر گیا۔ کہنے لگا کبھی کبھی وقت کی ڈوریں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہی ہوتی ہیں، ہم جب چاہیں ان حسین لمحات کو واپس اپنی مٹھی میں لے سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اگر ہم چاہیں تو۔ یہ بات اس نے زور دے کر کہی تھی۔ میں نے کہا شادی کب کر رہے ہو؟ کہنے لگا کون سی شادی؟ میں نے کہا منگنی کی ہے تو شادی بھی تو کرو گے نا۔ میری بات سن کر جیسے وہ چونک کر کہنے لگا شادی؟ پتہ نہیں صوفی، میں نے سوچا نہیں ہے۔ میں نے کہا جلدی کر لینا۔ کہنے لگا یہ بات کیوں کی آپ نے؟ کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ اس کی بات سن کر میں کچھ گھبرائی تھی۔ پتہ نہیں میرے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خوف موجود تھا اور وہ خوف میری جان لے رہا تھا۔ اس کی زبان سے یہ سن کر میں نے خالی برتن اٹھائے اور کچن میں لے گئی۔ کہنے لگا 3 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو خواب میں نہ دیکھا ہو۔ ہمیشہ روتے ہوئے دیکھتا تھا اور روز آپ کا خواب مجھے تڑپا کے رکھ دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا آپ مجھ سے کہتی تھیں زید مجھے بچا لو، مجھے اس شخص سے بچا لو۔ پتہ نہیں ہر تکلیف کے بعد مجھے زید ہی کیوں یاد آتا تھا۔ میں روتے ہوئے اسی کو پکارتی تھی، یہ میں بھی نہیں جانتی۔ میں نے نظریں بدل لی تھیں۔ میں نے کہا پلیز، میں گزرا ہوا وقت یاد رکھنا نہیں چاہتی۔ کہنے لگا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ گزرا ہوا وقت بھول جائیں۔ کاش آپ چند روز پہلے آ جاتی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا بس اگر آپ چند روز پہلے آ جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ نیچے چلا گیا۔ اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ جاری ہی ہو گیا۔ روز اوپر آ جاتا، کہتا کیا بنایا ہے۔ 2-3 دن ایسے ہی گزرے لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، اس کے گھر والے کیا سوچیں گے؟ منہ اٹھا کے کیوں میرے پاس اوپر آ جاتا ہے؟ بری بات ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کردار پر مزید کوئی جملے بازی کرے۔ میں نے کھانا تو اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے زید سے کہا کہ آج کے بعد اوپر نہ آنا۔ اس کا نوالا ہاتھ میں رکا۔ کہنے لگا کیوں نہ آؤں؟ میں نے کہا تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ میری بات سن کے وہ نیچے چلا گیا، کھانا بھی نہیں کھایا، اس کے بعد اوپر بھی نہیں آیا۔ کچھ دن بعد اس کی والدہ اوپر آئیں، ماتھے پر بل ڈالے۔ کہنے لگی زید نیلوفر سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، لیکن کہتا ہے منگنی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی، میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ اسے انکار کر دیں ورنہ میں ماموں سے جا کے انکار کر دوں گا۔ آنٹی مجھ سے کہنے لگیں کہ وہ تمہاری بات نہیں ٹالتا صوفیہ، تم اسے سمجھاؤ، ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اگلے روز شام کے وقت اس کے کمرے میں چلی گئی۔ گھر پہ کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا، بس ایک ہی ضد کر رہا تھا کہ ماموں کو انکار کریں کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگا اماں پلیز، آپ کو منع کر چکا ہوں نا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں کمرے میں گئی، مجھے دیکھ کے نظریں بدل لی۔ میں نے کمرہ بند کر دیا۔ کہنے لگا کمرہ کیوں بند کیا ہے؟ اب آپ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا کیا؟ کوئی شک نہیں کرے گا؟ میرے اوپر آنے پہ تو سب کو شک ہونا تھا۔ میں اس کے طنز کو سمجھ چکی تھی۔ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا رشتے سے انکار کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا نیلوفر کے ابھی بھی بہت اچھے رشتے آ رہے ہیں، ماموں جس کے ساتھ چاہیں اس کی شادی کر سکتے ہیں۔
میں نے کہا تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا کوئی اور لڑکی پسند ہے تمہیں؟ میرے اس سوال پر اس نے بڑی غور سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا ہاں، ایک ہی تو لڑکی کو پسند کیا تھا میں نے، بلکہ ٹوٹ کے چاہا تھا، اب بھی چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کے مجھے لگا جیسے میرے پاس بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں رہے۔ جو کچھ اس کی آنکھوں میں تھا، اس کی باتوں میں تھا، میں الجھن کا شکار ہوئی۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا کون ہے وہ؟ تمہارے آفس کی کوئی کولیگ ہے؟ کہنے لگا اپنے دل سے پوچھو، جواب مل جائے گا تمہیں کہ میں نے بچپن سے لے کر اب تک کس سے محبت کی ہے۔ میں نے کہا زید، تمہیں اسی محبت کا واسطہ ہے، نیلوفر سے شادی کر لو۔ تمہارے دل میں اس محبت کی ذرا بھی اہمیت ہے تو تم انکار نہیں کرو گے۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ کہنے لگا کیوں دوں میں یہ قربانی؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ تمہارے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہوں۔ کہا تھا نا میں نے مت کرو فواد سے شادی، تم نے مانی تھی میری بات۔ میں نے کہا تھا نا صوفی، بس 2-3 سال میرا انتظار کر لو۔ کیا کیا تھا تم نے میرا انتظار؟ مانی تھی میری بات۔ کیا ملا تمہیں صوفی سوائے دکھ اور تکلیف کے؟ میں نے کہا وہ میرا نصیب تھا۔ تمہارے انکار پر تمہارے گھر والے مجھ پہ شک کریں گے، سمجھیں گے میں نے تمہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسایا ہے، ہمیشہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھیں گے۔ وہ کہنے لگا سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر لاہور تک گیا تھا، سب کو پتا ہے کہ کیوں گیا تھا، تمہارے لیے میرا تڑپنا سب نے دیکھا ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی وجہ سب جانتے تھے، میرے انکار کی وجہ سب جانتے ہیں۔ میں نیلوفر سے کہہ چکا ہوں، میری اس سے کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، کبھی فون پر بات نہیں ہوئی، نہ ہمارے بیچ کوئی محبت کا رشتہ ہے، نہ منگنی کو اتنا عرصہ گزرا ہے کہ وہ میرے خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر بیٹھی ہو۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سن لیا تم نے یا ابھی بھی کچھ سننا باقی ہے؟ میں نے کہا پھر بھی میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کہنے لگا اب یہ مت کہنا کہ تم میرے قابل نہیں رہی، تم ایک شادی شدہ طلاق یافتہ ہو، معاشرہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی۔ میں ان سب پر لعنت بھیجتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تمہیں امی نے بھیجا ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بھتیجی سے شادی کروں۔ لیکن بے فکر رہو، نیلوفر کو میں اچھی طرح سے سمجھا چکا ہوں، جب وہ انکار کر دے گی تو امی بھی چپ ہو جائیں گی۔ صوفی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم کہو یا نہ کہو تب بھی یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہوں، اور یہ میں بھی جانتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ ہماری محبت کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا احساس بہت گہرا ہے۔ مجھے تمہاری زبان سے اقرار نہیں سننا، کیونکہ میری محبت تمہارے زبانی اقرار کی محتاج نہیں ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ 2 دن بعد زید کی والدہ میرے پاس آئی، کہنے لگی نیلوفر نے انکار کر دیا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں خود بھی زید کو پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی زید تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہاری شادی پر بہت رویا تھا، تمہیں بہت یاد کرتا تھا، روز چھت پہ جاتا تھا۔ پھر وہ مجھے اس کے کمرے میں لے گئی اور وہ سارے اسکیچز دکھائے جو میں نے اس کے بنائے تھے۔ کہنے لگی ابھی تک سنبھال کے رکھے ہیں اس نے، بالکل پاگل ہے۔ کہنے لگی زید مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے بات کروں۔ بیٹا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جب اسے اعتراض نہیں ہے تو ہم اعتراض کر کے کیا کریں گے؟ اور میں نے تمہارے لیے اس کی محبت دیکھی ہے، اس لیے تم سے صرف یہ التجا کرنے آئی ہوں کہ تم بھی سب کچھ بھلا کر نئی زندگی کی ابتدا کرو۔ چند دن بعد میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پہلی بار اس کی موجودگی میں شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ اس کا یوں وارفتگی سے مجھے دیکھنا مجھے مزید نروس کر رہا تھا۔ کہنے لگا یقین نہیں آ رہا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے فوراً سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا بہت آزمائشیں لی ہیں تم نے، پلیز صوفی
مزید آزمائش مت لو مجھ سے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر دیں اور اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔